جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ اب سمجھ میں آئی آپ کو کوئی کلام یاد آ رہا ہے؟ اس طرز پہ کوئی آج کل جو پڑھا جاتا ہے بہت لب پر نعت پاک کا نغمہ، یہ طرز ہم نے بہت پہلے پڑھی مجھے۔ جی ہاں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، جنت کی سند دینے کے لیے روزے پہ بلایا کرتے ہیں، گرداب بالا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا گیا، کیا کمال کا ایک بلال بھائی جو نا ہمارے ماشاءاللہ، یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ وہ جملہ ذرا دوبارہ کہہ رہے ہیں۔ یقین کریں کبھی کبھی کسی سے سنتے ہیں نا وہ عجیب سی بات سن جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جہاز میں سفر کر رہے تھے اور موسم خراب تھا اور جہاز نے جو ہے نا وہ اوپر نیچے ہونا شروع کر دیا بہت زیادہ، یعنی ایکسٹرا آرڈنری، تو سارے لوگوں کی چیخیں نکل گئی اور لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ میری سیل آئل سیٹ تھی اور ایک چاچا بیٹھے تھے آئل سیٹ پہ، بیچ میں راستہ تھا اور ہم لوگ دوسری پڑھ رہے تھے اور ایک دوسرے دیکھ کے مسکرا رہے تھے کہ لوگوں کی حالت دیکھ کے دیکھو یار کہ ایسا وقت آ گیا کہ لوگوں کو کلمہ یاد آ گیا۔ تو خیر وہ مسکرانے والی بات تو نہیں تھی، تو چاچا نے مجھے دیکھا، میں نے چاچا کو دیکھا، تو چاچا نے کہا کہ مرنا ہے تو کلمہ پڑھ، زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ۔ مرنا ہے تو کلمہ پڑھ اور زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ۔ اللہ اکبر، کبھی کبھی کوئی بات کر جاتا ہے بڑی مزہ دیتی ہے وہ بات، واقعی زندہ رہنا ہے تو درود پڑھ۔ گرداب بالا میں پھنس کے کوئی طیبہ کی طرف جب تکتا ہے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے گئے، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں۔ حزب البحر پڑھتے ہیں، کبھی پڑھنے والے پڑھتے ہیں نا حزب البحر شریف، وہ کب لکھی گئی، کس نے لکھائی، کس کے کہنے پہ لکھی گئی، کون آ کر کہہ رہا تھا کہ یہ پڑھ؟ سرکار مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے گئے، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں۔ اور شعر یاد ہے کسی کو؟ ہائے ہائے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے۔ حج کے دن تھے، حج کے، میرے آقا نے زندگی بھر ایک حج فرض فرمایا، حج قران فرمایا۔
عرفات کا میدان تھا، حضور رو رو کے دعائیں کر رہے تھے اور اللہ سے مانگ رہے تھے اللہ میرے امت پر کرم فرما اور میری امت سے راضی ہو جا اور ان کی بخشش کر دے، اپنے حق معاف کر دے، جو حج کرے اس پر یہ کرم ہو جائے کہ اس کے ایسا کرم کر دے جو حج کر لے نا تو عرفات میں آئے نا تو تیرے سارے حق معاف ہو جائیں اور تیرے بندوں کے حق بھی معاف ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عرفات کے میدان میں پہلی دعا اس کو اجابت بخشی، تو حضور پھر وہاں سے مزدلفہ تشریف لے گئے اور وہاں پھر حضور رو رو کے دعائیں کر رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور نے یہ دعا جب مانگی تو حضور روتے روتے مسکرانے لگے، روتے روتے مسکرانے لگے۔ حضور کے صحابہ نے عرض کی حضور پہلے آپ گریا فرما رہے تھے، اب آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے عرفات میں حقوق اللہ کی معافی کا سوال کیا تھا، وہاں میری بات قبول ہوئی، اور یہاں میں حقوق العباد کی بات کر رہا تھا اور اللہ نے یہاں یہ بھی قبول کر لیا۔ تو پھر میں نے دیکھا شیطان جو ہے وہ اپنے سر پہ خاک ڈال رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے آقا کے ہاتھ اٹھتے ہیں، مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، جب بہرے دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا۔ جمعہ کا دن تھا، ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، حضور منبر پہ جلوہ افروز تھے، ایک اعرابی دوڑتا ہوا آیا، حضور کرم فرمائیں، حضور کرم فرمائیں۔ وہ کیا ہوا؟ مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، حضور پانی نہیں ہے، بارش نہیں ہو رہی۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا صحابی تم کر کیا رہے ہو، میرے پاس آ رہے ہو، شرک کر رہے ہو، میں تو کہا بارش، جاؤ کوئی نماز استسقاء پڑھ لو، جا کے کوئی کنواں کھودو، کوشش تو کرو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ حضور نے اپنے مبارک گورے گورے ہاتھ اٹھائے، گورے گورے ہاتھ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار۔ جب حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بادل آ گئے، اور بادل آ کر اتنے برسے کہ برس ہی رہے، رکتے ہی نہیں۔ دوسرا جمعہ آ گیا، وہی اعرابی دوڑتا ہوا آیا، حضور کرم کرم کرم۔ کیا ہوا حضور؟ بہت ہو گئی، اتنی ہو گئی کہ اب کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی وجہ سے مویشی ہلاک ہو جائے، تو فصلیں تباہ ہو جائے، حضور کرم فرمائیں۔ بولے کیا چاہتے ہو؟ بولے حضور یہ چاہتا ہے کہ بس مدینے کے اندر نہ ہو، اطراف میں ہوتی رہے۔ صحابی کا عقیدہ تو دیکھو نا یار، کیا کیا مانگتے ہیں حضور سے۔ حضور ایسا کرم فرمائے کہ مدینے کے اندر نہ ہو، اطراف میں ہوتی رہے۔ تو حضور نے پھر دعا کی اور انگلی اٹھائی، اللہم حوالینہ ولا علینا، کہ اللہ ہمارے ارد گرد ہو، ہم پر نہ ہو۔ تو پھر ہوا بھی یہی کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے، مدینے کے اندر نہیں ہوئی ہے۔ مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیارا جاتا ہے، سلطان مدینہ بغیر دعا، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، محبوب خدا جب بہر دعا ہاتھوں کو اٹھایا۔ اے دولت عرفان کے منگتوں، اس در پہ چلو جس در پہ صدا، اے دولت عرفان کے منگتوں۔ کیا بات کہی ہے، اے دولت عرفان کے منگتوں۔ اصل منگتے تو یہی ہے، باقی حضور کو اگر پتہ جا کے کچھ مانگ لے تو حضور دے دیتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ روپیہ پیسہ مانگو دے دیتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ کھانا مانگو دے دیتے ہیں، منع نہیں کرتے۔ لیکن مانگنے والوں میں فرق ہوتا ہے نا، ایک کھانا مانگتا ہے، ایک پانی مانگتا ہے، ایک دولت مانگتا ہے، ایک شہرت مانگتا ہے، اور ایک ہوتا ہے جو عرفان کی ضرورت مانگتا ہے۔ تو شاعر کہتے ہیں دولت عرفان کے منگتوں، اس در پہ چلو جس در پہ صدا، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں، دن رات خزانے رحمت کے سرکار لٹایا کرتے ہیں۔ ہے شغل ہم
شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر. اب اور ناز نہ کرے تو کس پہ کریں؟ اس پر ناز نہ کرے تو کس پہ کریں؟ دیکھ لو الحمدللہ روز کا معمول ہے. کئی لوگوں کو دیکھتا ہوں روز محفل میں ہوتے ہیں، نصیب والے ہیں، اللہ کا کرم ہے شغل ہمارا شام و سحر اور ناز سکندر قسمت پر کہ محفل میں رسول اکرم کی ہم نعت سنایا کرتے